بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 19 نومبر بمطابق 4 جمادی الاول، اور دن ہے اتوار کا۔ ششماہی امتحان کے بعد کا سیشن شروع ہوتا ہے آج۔ پہلا سبق ہے نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش کی 5ویں بک، کورس بک 5th کا۔ ٹھیک ہے حضرات، چلیے اس سے پہلے کہ ہم اس کے پہلے لیسن کو پڑھیں، ڈز ہی ریممبر، یہ اس کا پہلا لیسن ہے، ڈز ہی ریممبر۔ جی اس سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ و معنی پر نظر ڈال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس لیسن کا ترجمہ کریں گے۔ جی، نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش کورس بک 5th، ڈز ہی ریممبر، کیا اس کو یاد ہے؟ چلیے، پیڈ لاک، کنڈی میں لگایا جانے والا قفل۔ پیڈ لاک، کنڈی میں لگایا جانے والا قفل، تالا۔ ٹھیک ہے۔ فرملی، مضبوطی کے ساتھ، فرملی، مضبوطی کے ساتھ، فرم، مضبوط، پائیدار۔ فرم کنوکشن، یقین کامل، پختہ یقین، فرم کنوکشن۔ فرم بلیف بھی اگر بولیں گے تو پکا ایمان، پکا ایمان یا پختہ ایمان کیا بولیں گے؟ فرم بلیف۔ ٹھیک ہے۔ اپنے فیصلے پر پختہ رہو یا پکے رہو، بی فرم آن یور ڈیسیژن۔ ٹھیک ہے، تو فرم کنوکشن، یقین کامل، پختہ یقین۔ ٹو پریس، دبانا، مثلاً بٹن وغیرہ دبانا، ٹو پریس۔ آئی مین وٹ آئی سے، ایک تعبیر ہے یہ، آئی مین وٹ آئی سے، اس کا مطلب ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ آئی مین وٹ آئی سے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے، آپ اس سے کہیں کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ سیریس ہیں، یا آپ جو ہے واقعی یہ بات کہہ رہے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بول سکتے ہیں ڈو یو مین اٹ، ڈو یو مین اٹ۔ تو ڈو یو مین اٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ دل سے کہہ رہے ہیں، کیا آپ اس بارے میں سنجیدہ ہیں، کیا آپ اس بارے میں جی سنجیدہ ہیں، اور واقعی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات، ڈو یو مین اٹ۔ جی، آئی مین وٹ آئی سے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں۔ لیٹرنگ، لیٹر ہوتا ہے لیٹر، حروف، لیٹرز۔ لیٹرنگ، چھپے ہوئے یا لکھے ہوئے الفاظ، چھپے ہوئے یا لکھے ہوئے الفاظ۔ ٹو بیویئر آف سم تھنگ، ٹو بیویئر آف سم تھنگ، کسی چیز سے ساودھان رہنا، محتاط رہنا، متنبہ رہنا۔ ٹو بیویئر آف سم تھنگ، کسی چیز سے ساودھان رہنا، محتاط رہنا، متنبہ رہنا۔ ہوشیار، اگر کسی کو بولنا ہو تو بولیں گے کیا؟ بیویئر، بیویئر، ہوشیار۔ اعلان وغیرہ لگا رہتا ہے کہیں پہ، کہیں کہیں پہ بورڈ لگا رہتا ہے، کہیں کہیں پر بورڈ لگا رہتا ہے ہوشیار، تو وہاں پر اگر وہ انگلش میں لکھا رہے گا تو وہاں پر رہے گا بیویئر۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، آگے کوئی تیز موڑ ہے تو وہاں پر لکھا رہے گا بیویئر اسٹیپ کرو اہیڈ۔ ٹھیک ہے، ایسے کر کے لکھا رہے گا۔ یا مان لیجئے کہیں پر تار، زیادہ وولٹیج کی تار جا رہا ہے تو وہاں پر لکھا رہے گا ہائی وولٹیج، بیویئر ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی، یا ہائی وولٹیج، اس طریقے سے کچھ متنبہ کرنے کے لیے بڑا سا بورڈ لگا رہتا ہے۔ ٹو بیویئر آف سم تھنگ، کسی چیز سے ساودھان رہنا، محتاط رہنا، متنبہ رہنا۔ ٹو اسکرول، جلدی جلدی لکھنا، گھسیٹ کر لکھنا۔ ٹھیک ہے، برا خط لکھنا، بد خط لکھنا،
نہیں خوش خط نہ ہو بلکہ بدخط ہو، ایسا لکھنا جو جلدی جلدی لکھا ہو، گھسیٹ کر لکھا گیا ہو. وہ کرول ہے صرف، یہ اسکرول ہے. ٹو جج فیصلہ کرنا، اندازہ لگانا. ٹو جج فیصلہ کرنا، اندازہ لگانا. جج یہ کامن ورڈ ہے، جج کے معنی وہ ہوتے ہی ہیں. جج جو ہوتا ہے آپ کے کورٹ میں جو جج ہوتا ہے، وہ ورب بھی استعمال ہوتا ہے ٹو جج، تو اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا اور اندازہ لگانا. ٹھیک ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکا تو آپ بول سکتے ہیں آئی کوڈ ناٹ جج. میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لگا سکا، آئی کوڈ ناٹ جج، اندازہ نہیں لگا سکا. ٹھیک ہے. ٹو سینس ای آئے گا آخر میں، ٹو سینس کے آخر میں ای بھی آئے گا. فیصلہ ٹو سینس کے معنی محسوس کرنا. ٹو سینس کے معنی جی، ٹو سینس کے ای آئے گا آخر میں، ٹو سینس اس کے معنی محسوس کرنا. حواس سے خمسہ میں سے کسی سے. انسان کے کتنے سینسز ہوتے ہیں؟ 5 سینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی سینسز. ٹو سینس محسوس کرنا، حواس سے خمسہ میں سے کسی چیز سے. سینس اس میں بھی آخر میں ای آئے گا، شعور احساس سے. ناؤن ہوگا تو اس کے معنی شعور احساس. تمہیں اتنا بھی سینس نہیں ہے، یعنی تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے. ٹو کم ٹو ونس سینسز. ونس جو ہے یہ ضمیر والا ونس ہے، یہاں پر ضمیر آئے گی، جیسے ہز، ہر، دیئر، مائی، دیر. ٹھیک ہے، آور، اس طریقے سے. ٹو کم ٹو ونس، ون کے بعد اپوسٹروفی پھر ایس لگے گا، مٹا ہوا یا لکھا نہیں گیا. ون کے بعد اپوسٹروفی ایس لگے گا. ٹو کم ٹو ونس سینسز، ہوش میں آنا. ٹو برنگ somebody ٹو his senses، کسی کو ہوش میں لانا. ٹو کم ٹو سینسز ہوش میں آنا، ٹو برنگ somebody ٹو senses کسی کو ہوش میں لانا. پرے پی آر ای وائی پرے شکار، پرے شکار. ٹو فال پرے ٹو سم تھنگ کسی چیز کا شکار بن جانا. ٹو فال پرے ٹو سم تھنگ کسی چیز کا شکار بننا. ٹھیک ہے، جیسے ٹو فال وکٹم ٹو سم تھنگ کسی چیز کا شکار بننا آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹو فال وکٹم ٹو سم تھنگ اسی طریقے سے ٹو فال پرے کسی کا شکار بننا. ٹو بے کتے کا بھونکنا. فرینٹک ہیجان میں مبتلا، اتاولا، بے دھڑک. فرینٹک ہیجان میں مبتلا، اتاولا، بے دھڑک. ٹو یلپ تکلیف میں لگائی گئی آواز. یلپ تکلیف میں لگائی گئی آواز. اچھا جی. ڈیپ تھروٹڈ حلق کی گہرائی سے. ڈیپ تھروٹڈ حلق کی گہرائی سے. ٹو پرولونگ طول دینا، دراز کرنا. ٹو پرولونگ طول دینا، دراز کرنا. جیسے میٹنگ کو طول دینا وہاں پر بول سکتے ہیں، کلاس کو طول دینا وہاں بھی بول سکتے ہیں. ٹو پرولونگ طول دینا، دراز کرنا. obvious صاف، واضح، عیاں. جی obvious صاف، واضح، عیاں. obviously واضح طور پر، ظاہر طور پر. ہم جب بولتے ہیں تو ظاہر ہے تو اس کو بولتے ہیں obviously. ٹو شفٹ فرام ون فٹ ٹو دا ادر، پاؤں بدلنا. ٹو شفٹ فرام ون فٹ ٹو دا ادر، پاؤں بدلنا. ایک پاؤں پر کھڑے ہیں، پھر پاؤں بدل کر دوسرا پاؤں بدلیں آپ تو کیا کریں گے؟ شفٹ. ٹو شفٹ فرام ون فٹ ٹو دا ادر. مثال کے طور پر آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، 5 پارے پڑھنے ہیں آپ کو، تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک پاؤں جو ہے آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پھر دوسرا جو ہے ایسے کر لیتے ہیں دوسرے پاؤں پہ. ایسے صحیح نہیں ہوتا؟ آپ دونوں پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. چلیے، جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی پھر. ہاں. ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. اوکیزن موقع، اوکیزن موقع. آن دس auspicious occasion اس مبارک موقع پر یا اس متبرک موقع پر. آن دس auspicious occasion. جی.
تقریر وغیرہ کرتے وقت آپ اس تعبیر کا استعمال کر سکتے ہیں، اس فریز کا استعمال کر سکتے ہیں. On this auspicious occasion. To tease پریشان کرنا، چھیڑنا، دق کرنا. To tease کسی کو چھیڑنا، پریشان کرنا. ٹیزر چھیڑ خانی کرنے والا، پریشان کرنے والا. ایو ٹیزر لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والا. ٹھیک ہے، ایو ٹیزر. ایو ای وی ای ایو حوا کو بولتے ہیں. ایو جو ہے انگلش میں حوا کو بولتے ہیں. حوا، آدم اینڈ حوا، ایڈم اینڈ ایو. انگلش آدم اینڈ حوا کو، آدم اور حوا کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایڈم اینڈ ایو. وہیں سے ایو ٹیزر خواتین کو، ہاں ٹھیک ہے، حوا کو پریشان کرنے والا، یعنی کہ خاتون کو، لڑکی چھیڑنے والا. جی بہت غلط بات ہے، ایسا مت کیجیے گا طارق صاحب. ماشاء اللہ، کافی گہری نالج ہے آپ کو. ٹو ٹیک، آپ لنگی اس میں کیوں چلے گئے تھے؟ فوٹو بھیجا تھا آپ نے، اس فوٹو میں آپ تو نظر نہیں آئے تھے لیکن وہ ضرور نظر آ رہا تھا ہم کو. کوئی بات نہیں، لنگی بھی صحیح ہے. ٹو ٹیک فار ایور ٹو ڈو سم تھنگ. ٹو ٹیک فار ایور ٹو ڈو سم تھنگ کسی کام کے کرنے میں بڑا وقت لگانا. فار ایور کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، فار ایور ہمیشہ کے لیے. ٹو ٹیک فار ایور ٹو ڈو سم تھنگ کسی کام کے کرنے میں بڑا وقت لگانا. سیمنگ بظاہر، سیمنگ ظاہری اور بظاہر. سیمنگ کانٹرڈکشن ظاہری تضاد. سیمنگ کانٹرڈکشن ظاہری تضاد. سیمنگلی بظاہر. ٹو فمبل ود یا ٹو فمبل فور سم تھنگ ٹٹولنا، کسی چیز کو ٹٹولنا. ٹو فمبل فور سم تھنگ. اچھا جی، اگر کسی لفظ کے لیے آپ زبان لڑکھڑائے آپ کے لیے، اس کو بھی فمبل بولتے ہیں. He was fumbling for words. ٹھیک ہے، I was fumbling for words. میں الفاظ کے لیے الفاظ ٹٹول رہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں الفاظ جو ہے کیا بولیں گے، تلاش کر رہا تھا، یا الفاظ جو ہے آ نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. ڈونٹ فمبل آپ کسی کو بول سکتے ہیں کہ ایسے، مطلب روانی کے ساتھ بات کیجیے، ایسے جو ہے آپ وہ نہ کیجیے. ڈونٹ فمبل. ان ڈیو کورس مناسب وقت میں یا مناسب وقت پر. ان ڈیو کورس مناسب وقت میں، مناسب وقت پر. ان ڈیو کورس مناسب وقت میں یا مناسب وقت پر. ٹو ہیو، ٹو ہیو اس کے معنی پل یا تھرو، کسی بھاری چیز کو دھکا دینا. ٹو ہیو کسی بھاری چیز کو دھکا دینا. ایک لفظ پڑھا تھا آپ نے، ٹو ہیو اے سائی آف ریلیف، سکون کا سانس لینا. پڑھا ہے، پڑھا تھا غالباً. ٹو ہیو اے سائی آف ریلیف سکون کا سانس لینا. یہ بھی ٹو ہیو کسی بھاری چیز کو دھکا دینا. اپیرنٹ واضح، اپیرنٹ واضح. ڈٹرمنڈلی، ڈٹرمنڈلی جان بوجھ کر، عزم کے ساتھ. ٹو ڈٹرمن عزم کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا تعین کرنا، یہ لفظ بھی پڑھا تھا آپ نے، طے کرنا، تعین کرنا. اور ٹو ڈٹرمن کے معنی عزم کرنا. ٹو ایمٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ایمیٹڈ، حرارت، روشنی وغیرہ کا خارج کرنا، نکالنا. ٹو ایمٹ. ٹھیک ہے، ایمٹ حرارت، روشنی وغیرہ کا خارج کرنا. مثال کے طور پر بلب سے روشنی نکل رہی تھی. ٹھیک ہے، the light was emitting from the bulb. ٹھیک ہے، یا the bulb emitted a dull light. ٹھیک ہے، بلب جو ہے ایک
पशमुर्दा और बेजान सी रोशनी निकालना, डल लाइट, हल्की रोशनी, ठीक है। द बल्ब वॉज एमिटिंग अ डल लाइट, बल्ब जो है एक हल्की रोशनी को, बेजान सी पशमुर्दा सी रोशनी को निकाल रहा था, खारिज कर रहा था। तो टू एमिट, हरारत, रोशनी वगैरह का खारिज करना, निकालना। डल, पशमुर्दा, बेजान, सुस्त। ग्लो, चमक, दमक। डल ग्लो का मतलब हो जाएगा बेजान चमक। पार्शली, जुजवी तौर पर। पार्शली, जुजवी तौर पर। पार्ट के माने जुज के होते हैं, हिस्से के होते हैं। पार्शल और पार्शली, जुजवी तौर पर। इल्यूमिनेट, रोशन करना। टू इल्यूमिनेट, रोशन करना। हाउंड, शिकारी कुत्ता। विजिबल, वाज़ेह, साफ। मुशाहदे में आने वाली चीज, ऐसी चीज जो मुशाहदे में आए उसको क्या बोलते हैं, विजिबल। अभी सर्दियां आ रही हैं, कोहरा होता है, तो जो नजर आने वाली चीजें होती हैं वो कम हो, उसकी जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी। जब फॉग वगैरह पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो विजिबिलिटी। आपके फोन में भी जो ये वेदर वाला वो होता है, ये भी बताता है कि विजिबिलिटी कितनी है। विजिबिलिटी कितनी है ये भी ये बताता है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे वाले में बता रहा है विजिबिलिटी 1 किलोमीटर। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर, एक छोटा सा इसमें निशान बना हुआ है, विजिबिलिटी 1 किलोमीटर। तो यानी कि 1 किलोमीटर तक साफ नजर आ रहा है। अगर अलग अलग ऐप में अलग अलग वो होता है, देख लें। आपका मुझे पता नहीं कहाँ होगा, नहीं होगा, इसमें शायद नहीं है। प्रेशर, सनराइज, ह्यूमिडिटी, रियल फील, यूवी, इसमें नहीं है। हमारे बारे में अलबत्ता है ये, विजिबिलिटी 1 किलोमीटर। ठीक है। तो विजिबिलिटी जो रोश मतलब चीजों के नजर आने की जो हद होती है वो। लो विजिबिलिटी, गुड विजिबिलिटी, ठीक है। बैड विजिबिलिटी, ये सब अल्फाज बोले जाएंगे। अभी सर्दी आएगी तो ये सब अल्फाज आपकी नजर से गुजरेंगे। ठीक है। एज, किनारा। एज के माना किनारा, और टू एज, किनारे, किनारे धीरे धीरे चलना। टू एज, किसी चीज के किनारे किनारे चलना। अगास्ट, अगास्ट, खौफजदा, हक्का बक्का, हैरान, शशदर, दहशत जदा। ही स्टूड अगास्ट एट नाइट, सॉरी, ही स्टूड अगास्ट एट साइट, एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड। ही स्टूड अगास्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड। एट द साइट ऑफ सो, साइट के माने नजारा, इतने सारे खून के नजारे पर या नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। स्टटर, हकलाना। तो स्टटर, हकलाना, बात करते जो हकलाते हैं वो स्टटर। लेश, लेश लिखा हुआ है, लीश होता है इसमें किताब में, क्या है लेश, ये लीश, मेरे ख्याल से लीश होगा। LEASH होता है ये, LEASH। लीश के माना होते हैं क्या, जो जानवरों का पट्टा होता है उस पट्टे को बोलते हैं। जी, जो गले में जो पट्टा डालते हैं। हम्म, अच्छा जी। LEASH, जी, LEASH लिखिएगा सही करके इसको। जी, मिल गया मुझे भी। लीश, पट्टा। टू हैव ऑन लीश, पट्टे में बांधना या पट्टा बांध कर रखना। ठीक है। इज योर डॉग ऑन लीश, क्या आपका कुत्ता पट्टे पर है, यानी पट्टा बंधा हुआ है।
یا ڈو یو ہیو یور ڈاگ آن لیش، کیا آپ اپنے کتے کو پٹا باندھ کر رکھتے ہیں، آپ نے پٹا باندھ کر رکھ رکھا ہے. نو اینڈ، بلا رکے مسلسل بہت زیادہ، نو اینڈ بلا رکے مسلسل بہت زیادہ. ابرپٹلی، اچانک بیچ میں ہی، ناگہانی طور پر، دفعتن. ابرپٹ اچانک، یکلخت یکا یک. سٹر حرکت میں آنا، حرکت دینا. اسنف سانس اوپر کھینچنا، سونگھنے یا بولنے کے لیے. اسنف کتے وغیرہ یا جانور وغیرہ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو جا کر پہلے اس کو سونگتے ہیں، اس کو اسنف بولیں گے. اسنف سانس اوپر کھینچنا، سونگنے یا بولنے کے لیے. all hell broke loose، all hell broke loose، غضب ہو گیا. ٹھیک ہے، ہیل بولتے ہیں جہنم کو. بریک بروک اس کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹنے کے، پھیلنے کے، عام ہونے کے. لوز کے معنی ڈھیلا، یعنی all لفظی ترجمہ تو اس کا جو کچھ بھی ہو، البتہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے all hell broke loose کا غضب ہو گیا. شور شرابے کا اچانک سیلاب امنڈ پڑا، یعنی جو چیز کنٹرول میں تھی وہ چیز کنٹرول سے باہر نکل گئی، تب بولتے ہیں کیا؟ all hell broke loose. کوئی چیز جب کنٹرول سے باہر نکل جائے تب بولتے ہیں اس کو all hell broke loose. to drown، to drown کے معنی ہوتے ہیں ڈوبنے کے، ڈوبنا. لیکن to drown of sound یہاں پر ساؤنڈ کے لیے استعمال ہوگا، آواز کے لیے. تو مطلب آواز کا اتنی تیز ہو جانا کہ دوسری آواز نہ سن سکیں، آواز کا اتنا تیز ہو جانا کہ دوسری آواز نہ سنی جا سکے، آواز کا دوسری آواز پر غالب آ جانا. ان ٹائم وقت پر، صحیح وقت پر. پن ٹو پن لگانا، دبانا، ٹھیک ہے، ٹھوکنا. ٹو ٹیک ٹو ونس ہیل، ٹو ٹیک ٹو ونس ہیل 9 2 11 ہونا، بھاگنا. ٹھیک ہے، الٹے پاؤں یا دبے پاؤں بھاگنا، الٹے پاؤں بھاگ جانا. 9 2 11 ہونا یہ مانا. ٹو ٹریپ پھنسانا، جال میں پھنسانا، پھنسانا. ٹو رائز تڑپنا، تل ملانا. ٹو رائز تڑپنا، تل ملانا. ٹو رینچ جھٹکنا، مروڑ یا بل دے کر کھینچنا. ٹو رینچ جھٹکنا، مروڑ یا بل دے کر کھینچنا. گارنیٹ لال، سرخ نگینا. گارنیٹ لال، سرخ نگینا. ٹھیک ہے. بیڈ لمبے، نوکیلے، بیڈ لمبے، نوکیلے. فیروشس خونخوار، سفاک. فیروشس خونخوار، سفاک. ککافنی، ککافنی بد آہنگ، شور و غوغا. ککافنی بد آہنگ، شور و غوغا، کرخت آواز، ہنگامہ. ان somebody's prime کسی کے شباب پر یا شباب پر ہونا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ وراٹ کوہلی اپنے شباب پر ہے تو بولیں گے وراٹ کوہلی از ان ہز پرائم. ان somebody's کی جگہ پر ضمیر لے کر آئیں گے، ان ہز پرائم. ٹھیک ہے، وہ اپنے شباب پر ہے، عروج پر ہے. ایتھلیٹ کھلاڑی، ایتھلیٹ کھلاڑی. اچھا جی. ہیسٹلی، ہیسٹلی تیزی سے، عجلت سے، جلدی سے، جلد بازی سے. ہیسٹلی. چلیے، ہاں پرائم، پرائم کے معنی بڑا، عروج، اور کیا کہتے ہیں. چلیے ترجمہ دیکھ لیا جائے اس سبق کا. ڈز ہی ریمبر کیا اس کو یاد ہے. مائک اسٹوڈ ویٹنگ ایٹ دا گارڈن. مائک اسٹوڈ waiting at the garden gate. مائک کھڑا ہوا تھا گارڈن کے یعنی باغیچے کے دروازے پر انتظار کرتا ہوا. مائک دروازے، مائک گیٹ باغیچے کے دروازے پر انتظار کرتے ہوئے کھڑا تھا یا انتظار میں کھڑا تھا. There was a padlock and chain on the gate. دروازے پر ایک چین یعنی زنجیر اور تالا پڑا ہوا تھا. It was firmly locked. یہ مضبوطی کے ساتھ لاک کیا گیا تھا.
یہ مضبوطی کے ساتھ لاک کیا گیا تھا. On the wall beside the gate there was a large round button. دیوار پر, on the wall دیوار پر, beside the gate دروازے کے برابر میں, there was a large round button, ایک بڑا گول بٹن تھا. Above the button there was a sign that said bell. بٹن کے اوپر ایک علامت تھی جس پر لکھا تھا, جو کہ کہہ رہی تھی, یعنی جس پر لکھا تھا بیل, گھنٹی. ٹھیک ہے. BUTTON بٹن, اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ بٹن. اس کو بٹن ہم لوگ اردو یا ہندی میں بٹن پڑھتے ہیں, بٹ ان انگلش دا ایکچوئل اور دا کریکٹ پروننسیشن از بٹن. بٹن. ٹھیک ہے. Above the button there was a sign that said bell. Mike had already pressed it once. Mike پہلے ہی اس کو ایک بار دبا چکا تھا, یعنی اس بٹن کو ایک بار دبا چکا تھا. But he now pressed it again. لیکن اب اس نے اس کو دوبارہ بجایا. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. Beware of the dogs. He had thought about climbing over the gate. اس نے دروازے کے اوپر چڑھنے کے بارے میں سوچا تھا. And entering the compound, اور اس کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کے بارے میں سوچا تھا. کمپاؤنڈ احاطہ, کوئی ایسا چار دیواری احاطہ. ٹھیک ہے. But he knew that the large sign on the gate, لیکن اس کو معلوم تھا کہ وہ بڑا بڑا نشان, بڑا بڑا سائن, یعنی سائن بورڈ, کوئی بورڈ لگا دیتے نا آپ, وہ بورڈ پر لگا کے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا اس پر کچھ لکھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں سائن بورڈ. کیا بولتے ہیں؟ سائن بورڈ. یہ جو لگے رہتے ہیں نا آپ کے روڈ پر, جو بڑے بڑے وہ لگے رہتے ہیں, اس میں لکھا رہتا ہے, ایسے نشان بنا رہتا ہے, ادھر اوپر جانے کا یا ادھر جانے کا یا ادھر جانے کا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ سائن بورڈ. اسی طریقے سے وہ نشان جس پر لکھا رہتا ہے, مطلب اسپیڈ اتنی ہے, یا یہاں پر تیز نہ چلائیں, یا بریکر کا نشان بنا ہوا رہتا ہے کہ آگے بریکر, بریکر ہیڈ, اس پہ نشان بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یا پیدل چلنے کا راستہ ہوتا ہے تو اس پر گاڑی بنی ہوگی, اس پہ کٹ لگا رہے گا ایسے. ٹھیک ہے. یہاں پر مطلب گاڑی نہ چلائیں. ٹھیک ہے. یہ سب ان کو کیا بولتے ہیں؟ سائن بورڈ. کیا بولتے ہیں ان کو؟ این, سائن. ٹھیک ہے. سائن بورڈ. اچھا جی. بٹ ہی نیو, لیکن اس کو معلوم تھا, that the large sign on the gate, کہ گیٹ پر لگا ہوا یہ بڑے, کہ گیٹ پر لگا ہوا یہ سائن, meant, یہ مطلب دل سے کہہ رہا تھا جو کچھ اس پر لکھا تھا, یعنی جو کچھ اس پر لکھا ہوا تھا وہ مذاق میں لکھا ہوا نہیں تھا. It meant what it said. ٹھیک ہے. It meant what it said. جو کچھ اس پر لکھا تھا وہ سچ مچ لکھا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ بڑے 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 سائن, بڑے بڑے سائن بورڈ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ جو سائن لگا ہوا تھا کس چیز کا لگا ہوا تھا؟ Beware of the dogs, کتوں سے ساودھان رہیں. Beware of the dogs, کتوں سے ساودھان. Below the lettering of this sign someone had scrawled. Below the lettering of this sign, اس سائن یعنی اس علامت کے الفاظ کے نیچے, لیٹرنگ کا مطلب لیٹرز, چھپے ہوئے الفاظ, اس علامت کے الفاظ کے نیچے someone had scrawled, کسی نے ہاتھ سے گھسیٹ کر لکھ دیا تھا. کیا لکھ دیا تھا؟ They will have you for breakfast. کتے تمہارا ناشتہ کر لیں گے. کتے تمہارا لقمہ بنا لیں گے, ناشتہ بنا لیں گے ورنہ. Mike thought this was amusing. مائک نے سوچا کہ یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے. But he also knew, لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا, that it might be true, کہ بات سچی ہو سکتی ہے. Judging by the barking he could hear coming from the house. اس بھونکنے کی آواز سے اندازہ لگاتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے, he could hear, جو وہ سن سکتا تھا, coming from the house, گھر سے آتی ہوئی. He was not going to take the risk. وہ یہ رسک لینے والا نہیں تھا. And become food for these creatures. اور ان جانوروں کی خوراک بننے والا نہیں تھا. Besides, اس کے علاوہ,
He was now too old to climbing over gates. اس کے علاوہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ گیٹ پر چڑھنے کے لائق نہیں تھا. Perhaps the dogs had heard the bell ringing again. شاید کتے نے بیل کے دوبارہ بجنے کو سن لیا تھا. اور possibly they had sensed their prey. یا شاید یا ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے شکار کو سونگھ لیا ہو. For the baying became more frantic. کیونکہ بھونکنے کی آواز مزید ہیجان والی ہو گئی تھی، مزید تیز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مزید ہیجان والی ہو گئی تھی یا مزید جو ہے ڈراؤنی اور خطرناک ہو گئی تھی. اٹ واز ناٹ اے یلپ اور ہاؤل. یہ کوئی کیا کہتے ہیں مدد کے لیے لگائی گئی آواز یا کوئی معمولی چلانے کی آواز نہیں تھی جیسے کتے ہاؤل بولتے ہیں کتے یا بھیڑیے اس طرح کے جانوروں کی جو عام طور پہ جو بولتے ہیں یا چلاتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہاؤل. تو یہ کوئی عام بھونکنے کی یا غرانے کی آواز نہیں تھی. بٹ اے ڈیپ تھروٹڈ اینڈ پرولونگ بینگ. بلکہ یہ حلق کی گہرائی سے اور ایک مسلسل لمبی بھونکنے کی آواز تھی. The animals were obviously hungry. جانور ظاہر ہے کہ بھوکے تھے. مائک یعنی جو بھونکنے کی آواز تھی اس سے یہ اندازہ لگا رہا تھا. مائک waited and mused about the old days. مائک انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا پرانے دنوں کے بارے میں. He shifted from one foot to the other. اس نے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل ہو گیا. Thinking about all the occasions he had visited this very house. ان تمام مواقع کے بارے میں سوچتے ہوئے جب وہ اس گھر میں وزٹ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہاؤ ٹائم ہیڈ مووڈ آن. وقت کس طرح سے گزر چکا تھا. ہی واز این ایڈلٹ ناؤ. اب وہ ایک جوان تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا. دوز ور دا گڈ اولڈ ڈیز. وہ بڑے اچھے پرانے دن تھے. نینا واز سچ اے گڈ کمپنی. اور نینا بہت اچھی دوست تھی یا بہت اچھی رفیق تھی. کمپنی معیت، ساتھی کو بھی کمپنی بول دیتے ہیں. اینڈ دوز ڈاگس آف ہرس. اور اس کے وہ کتے. دے ور لٹل پپیز دین. اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہاؤ ہی ہیڈ ٹیز دیم. وہ انہیں کس طریقے سے پریشان کیا کرتا تھا. وہ اپنے ان موقعوں کو یاد کر رہا ہے. ایٹ لانگ لاسٹ. Just as Mike was becoming a little annoyed, a man came scurrying out of the side door of the house. Just long last, at long last, کافی لمبے انتظار کے بعد، کافی دیر کے بعد، لمبے انتظار کے بعد. Just as Mike was becoming a little annoyed, جب جیسے ہی مائک تھوڑا جھنجھلانے لگا تھا. ٹھیک ہے، جسٹ ایز جیسے ہی مائک واز بیکمنگ اے لٹل انوائڈ، وہ تھوڑا جھنجھلانے لگ گیا تھا. A man came scurrying out of the side door. ایک آدمی سائڈ کے دروازے سے، گھر کے سائڈ کے دروازے سے جلدی تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا. تو اسکری کے معنی چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا. یہ آیا تھا وہ باربر والا جو وہ تھا نا، اس کے اندر یہ لفظ آیا تھا ٹو اسکری. He appeared with his urgent shuffle to be hurrying, but he took forever to reach the gate. He appeared، وہ لگ رہا تھا، with his urgent shuffle، اپنے فوری قدموں کی تبدیلی سے یا قدم بدلنے سے. شفل، ایک قدم ایسے چل رہا ہے، قدموں کے ایسے بدلنے کو بھی کیا بولیں گے؟ شفل کرنا. اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ شفل کرنا. ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری یا چل کر دوسری جگہ چل جانا، مطلب اس کو بھی کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ شفل کرنا. کارڈ کے پتے ہوتے ہیں، کارڈ کے پتے، اس میں جو پھینٹی لگاتے ہیں اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ شفل کرنا. کارڈ کھیلے ہوں گے آپ نے تو پتا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے جی. ہی اپیئرڈ ود ہز ارجنٹ شفل. اپنے فوری قدموں کی تبدیلی سے وہ ظاہر ہو رہا تھا، لگ تو ایسا رہا تھا، ٹو بی ہرینگ، کہ وہ جلدی کر رہا ہو. بٹ ہی ٹک فار ایور ٹو ریچ دا گیٹ. لیکن اسے گیٹ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ گیا، لمبا وقت لگ گیا. آن دس سیمنگلی لانگ ٹرپ ہی سرچڈ. آن دس سیمنگلی لانگ ٹرپ، اپنے اس بظاہر لمبے سفر پر، ہی سرچڈ آل دا وائل، وہ پورے وقت تلاش کرتا رہا، ان ون پاکٹ آفٹر اندر، ایک کے بعد دیگرے، ایک
ایک جیب میں دوسری جیب میں. ان ون پاکٹ اور ادر، کبھی ایک جیب میں کبھی دوسری جیب میں. یعنی بظاہر اپنے اس لمبے سفر پر وہ ہر وقت جو ہے کبھی ایسے، کبھی اس پاکٹ میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کبھی اس پاکٹ میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، ایسے کرتا ہوا وہ آ رہا تھا. When he finally reached the gate، جب بالآخر وہ گیٹ پر پہنچا، his smile indicated that he had found what he had been looking for. جب وہ گیٹ پر پہنچا، ایسی کتے کی آواز جیسے ابھی آ رہی ہے، جب وہ گیٹ پر پہنچا تو اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی. his smile indicated، to indicate کے معنی اشارہ دینا، اشارہ کرنا. گاڑی میں انڈیکیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی میں جو ادھر گاڑی مڑ رہی ہے، ادھر گاڑی مڑ رہی ہے، وہ بتانے کے لیے جو لائٹ جلتی ہے اس لائٹ کو کیا بولتے ہیں؟ انڈیکیٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انڈیکیٹ کرتی ہے، بتاتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ گاڑی کس طرف مڑنے والی ہے، تو انڈیکیٹر اس کو بولتے ہیں. His smile indicated، اس کی مسکراہٹ اشارہ دے رہی تھی، بتا رہی تھی that he had found، کہ اس کو مل گیا ہے یا وہ پا چکا ہے what he had been looking for، جو وہ تلاش کر رہا تھا. the key to the padlock، یعنی کہ تالے کی چابی. the man fumbled with the key and in due course opened the lock. آدمی اپنی چابیوں کے ساتھ جو ہے دراصل کیا کہتے ہیں، آدمی اپنی چابی کے ساتھ فمبل کر رہا تھا. فمبل کر رہا تھا یعنی یہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں، بھونڈے پن سے یا اناڑی پن سے جو ہے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. اینڈ ان ڈیو کورس، اور مناسب وقت پر، اوپن دا لاک، اس نے دروازہ کھول دیا. دا ہیوی گیٹ اسکویکڈ، بھاری دروازہ چوں کی آواز کے ساتھ کھلا. اسکویکڈ اینڈ اسکریچڈ، چوں چاں کی آواز کے ساتھ کھلا. جب بھاری دروازہ ہو تو اس کو کھولنے میں آواز نکلتی نا، ٹھیک ہے، تو وہی اس آواز کو اسکویک اور اسکریچ سے تعبیر کیا ہے. ایز اٹ واز سوئنگ اوپن، جب اس کو دھکیل کر کھولا گیا، جب اس کو جو ہے پورا کھولا گیا. with some difficulty، کچھ پریشانی کے ساتھ. the man stood to one side to let Mike in، آدمی ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا مائک کو اندر آنے دینے کے لیے. to let Mike in، مائک کو اندر آنے دینے کے لیے. he then used some effort to heave the gate shut again، پھر اس نے کچھ کوشش کری to heave the gate shut again، اس دروازے کو دوبارہ سے بند کرنے کے لیے، دھکیل کر بند کرنے کے لیے. it was apparent، یہ بات ظاہر تھی that the gate had not been opened in a long while، یہ بات ظاہر تھی کہ گیٹ کو نہیں کھولا گیا تھا in a long while، لمبے وقت سے. Mike waited for the man to lock the gate، more fumbling then he followed him to the front door. مائک نے انتظار کیا اس آدمی کا کہ وہ دروازے کو لاک کر دے. more fumbling، مزید فمبل کرتے ہوئے، یعنی کہ بے ترتیبی سے اور بھونڈے پن سے اور اناڑی پن سے کام کرتے ہوئے. then he followed him، پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا to the front door کی طرف. the bang from the depths of the house reached new heights، گھر کی تہ سے، گھر کی گہرائی سے یا گھر کی تہ سے آنے والی بھونکنے کی آواز. the bang from the depths of the house، گھر کی تہ سے، گھر کی گہرائی سے، یعنی جیسے گھر کا دروازے کا اگلا حصہ یہ ہے اور گھر کا پچھلا حصہ وہ ہے، تو گھر کے پچھلے حصے سے اور گھر کی گہرائی سے جو آنے والی کتے کی آواز تھی. reached new heights، وہ نئی بلندیوں کو پہنچ رہی تھی، وہ نئی بلندیوں کو پہنچ رہی تھی یعنی اور تیز ہو رہی تھی. Mike made sure to keep close to the man، مائک اس بات کو یقینی بنائے ہوئے تھا کہ وہ اس آدمی کے قریب ہی رہے. determinedly staying a step behind him، جان بوجھ کر، عزم کے ساتھ یا جان بوجھ کر اس سے ایک قدم پیچھے ٹھہرے ہوئے، یعنی کتے سے ڈر کے مارے وہ یہ چاہتا کہ وہ پیچھے پیچھے ہی چلے اور کتے کیا کہتے ہیں اس آدمی سے ایک قدم پیچھے رہے جان بوجھ کر. On entering the hall، Mike was shown into a large dark living room، ہال میں داخل ہونے پر مائک کو نظر آیا، مائک کو دکھایا گیا یا مائک آیا یا مائک کو کے سامنے آیا ایک بڑا تاریک لیونگ روم.
The heavy curtains on the windows kept out the light. दरवाज विंडोज पर पड़े हुए, द हेवी कर्टेन्स ऑन द विंडोज, विंडो पर पड़े हुए भारी पर्दे, कर्टेन पर्दे को बोलते हैं, केप्ट आउट द लाइट, वो रोशनी को बाहर रखे हुए था, यानी उसकी वजह से भारी जो पर्दे लगे हुए थे रोशनी अंदर नहीं आ रही थी. केप्ट आउट द लाइट ऑल्दो इट वॉज देयर, इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, अगरचे दोपहर के 3 बज रहे थे, एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर जो है तेज रोशनी थी. अ टेबल लैंप इन वन कॉर्नर emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. A table lamp in the corner, कोने में रखा हुआ एक टेबल लैंप. टेबल लैंप वो जो चिराग होता है, लैंप होता है लालटेन टाइप का. अ टेबल लैंप इन वन कॉर्नर, कॉर्नर में रखा हुआ एक टेबल लैंप, एमिटेड खारिज कर रहा था, अ डल ग्लो एक पशमुर्दा सी बेजान सी रोशनी को, दैट पार्शली illuminated a small section of the room, जो कि जुजवी तौर पर कमरे के एक हिस्से को, कमरे के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रहा था. Mike could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. Mike could just make out the figure of someone. माइक ने बस किसी शख्स के सोफे पर बैठे हुए होने का मुजस्समे को समझा, के जिस्म को समझा. मेक आउट द फिगर ऑफ समवन, किसी शख्स के, किसी शख्स का जिस्म, सिटिंग ऑन द सोफा, जो सोफे पर बैठा हुआ था, नियर द लैम्प, लैम्प के पास, लैम्प के पास सोफे पर बैठे हुए किसी शख्स के जिस्म का माइक ने सिर्फ अंदाजा लगाया, रोशनी में साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसको अंदाजा लगा कि कोई शख्स जो है बैठा हुआ है. हेलो डियर माइक केम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोई फॉर्म, उस सायेदार शक्ल से, फ्रॉम द शेडोई फॉर्म, उस सायेदार शक्ल से सलाम आया, सलाम आया, केम अ ग्रीटिंग, एक सलाम आया, ग्रीटिंग बोलते हैं सलाम और दुआ को, तहिया और सलाम को, एक सलाम आया. क्या? हेलो डियर माइक, प्यारे माइक, हेलो. इट्स बीन मेनी इयर्स, बहुत साल हो गए. आह नीना, इज दैट यू? तो माइक ने जवाब, आस्ट माइक नर्वसली, माइक ने परेशान होकर पूछा, अरे नीना तुम हो? यस केम द रिप्लाई, हाँ हाँ जवाब आया. द बेइंग कंटिन्यूड, कुत्ते के भौंकने की आवाज मुसलसल जारी रही. बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन चूंकि कमरे में कोई नजर में आने वाली हरकत नहीं थी, नजर आने वाली कोई हरकत नहीं थी, माइक वॉज होपफुल, माइक को उम्मीद थी, दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डॉग समवेयर, कि वो कुत्ते कहीं किसी महफूज दरवाजे के पीछे हैं होंगे या हैं. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर यकीन, उसको मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं था. कन्विंस्ड, मुकम्मल तौर पर उसको यकीन नहीं था, दैट दिस वॉज ट्रू, कि ये बात सच है. माइक एज्ड फॉरवर्ड, माइक धीरे धीरे से किनारे किनारे आगे बढ़ा, टुवर्ड्स नीना, नीना की तरफ. वेट देयर माइक, माइक रुको, सेड नीना, नीना ने कहा. द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कुत्ते जो है बेडरूम में बंद थे. बट ओल्ड मार्मेड्यूक इज asleep here beside me. द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कुत्ते बेडरूम में बंद हैं. बट ओल्ड मार्मेड्यूक इज asleep here beside me, लेकिन बूढ़ा मार्मेड्यूक, मार्मेड्यूक कुत्ते का नाम है, इज asleep here beside me, वो यहाँ मेरे बराबर में सोया हुआ है. मार्मेड्यूक, मार्मेड्यूक सेड माइक, माइक ने कहा, अगास्ट, हैरान होकर, हक्का बक्का रहकर, स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स, अपने रास्ते में मुर्दा खड़ा होकर, स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स यानी अपने रास्ते, ट्रैक बोलते हैं रास्ते को, रास्ता. स्टॉपिंग डेड, मुर्दे की तरह खड़ा हो जाना, मुर्दे की तरह खड़ा हो जाना, बिल्कुल क्या कहते हैं, बिला हरकत, ठीक है, और बिला हरकत और बगैर किसी चूं चला के बिल्कुल साकित खड़े हो जाना. स्टॉपिंग डेड इन ऑन हिज ट्रैक्स, अपने रास्ते में मुकम्मल तौर पर मुर्दे की तरह खड़ा होकर, हैरान और शशदर रहकर, हक्का बक्का रहकर, माइक ने कहा, मार्मेड्यूक, द ओल्ड मार्मेड्यूक, वही ओल्ड पुराना वो बुढ़ा मार्मेड्यूक, यानी मतलब बड़े उम्र का कुत्ता था, उसकी तरफ इशारा. द डॉग आई यूज्ड टू टीज, वही कुत्ता जिसको मैं परेशान किया करता था, व्हेन ही वाज जस्ट अ पप,
जब वो सिर्फ एक बच्चा था। यस रिप्लाइड नीना। हाँ हाँ, नीना ने जवाब दिया। यू रिमेम्बर मार्मेड्यूक, मार्मेड्यूक तुम्हें याद है? आई डू, स्टटर्ड माइक, माइक ने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बड़ा वक्त हो गया है। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश, उम्मीद है कि तुमने जो है पट्टा, उस पर पट्टा डाल रखा होगा या उसको पट्टे पर रख रखा होगा। आई रिमेम्बर आई यूज टू वरी हिम नो एंड, मुझे याद है कि मैं उसको मुसलसल परेशान करता था। नो एंड, मुसलसल परेशान करता था। आई डोंट थिंक ही विल रिमेम्बर दैट फार बैक, सेड नीना, नीना ने कहा मुझे नहीं लगता कि उसको इतना पहले का याद होगा। ही इज ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, वो अब बूढ़ा है और नाबीना है। एंड लाइक्स टू स्लीप, और उसको सोना पसंद है। एंड बाय द वे, नो ही इज नॉट ऑन अ लीश, और वैसे वो पट्टे पर नहीं है, यानी पट्टा नहीं डाला हुआ उस पर। कैन यू बी श्योर, आस्क्ड माइक, माइक ने कहा कि क्या तुम यकीनी तौर पे कह सकती हो? श्योर ऑफ व्हाट, किस चीज के यकीन? आज नीना, नीना ने पूछा। दैट ही इज asleep, कि वो सोया हुआ है। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग कांट यू, तुम उसको खर्राटे लेते हुए सुन सकते हो। खर्राटे, तुम उसको खर्राटे लेते हुए सुन सकते हो ना? नो नो, नहीं नहीं, विस्पर्ड माइक, माइक ने हल्के से बोला। आर यू श्योर दैट ही डज नॉट रिमेम्बर मी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मुझको, आ, कि उसको मैं याद नहीं हूं? क्या तुमको यकीन है कि उसको मैं याद नहीं हूं? आर यू श्योर दैट ही डज नॉट रिमेम्बर मी? जस्ट देन, तभी, द स्नोरिंग स्टॉप्ड अब्रप्टली, खर्राटा जो है, खर्राटे लेने की आवाज दफातन रुक गई। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टर्ड, सोफे पर वो तारीक शक्ल हरकत में आई। अ लार्ज हेड वॉज रेज्ड, एक बड़ा सर बुलंद हुआ। एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली, और दो बड़े नाक के नतनों ने हवा को जोर जोर से सूंघा, अंदर लिया। नीना एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नीना और माइक ने कोई आवाज नहीं करी, यानी बिल्कुल खामोश हो गए, चुप हो गए। देन ऑल हेल ब्रोक लूज, और फिर जो है बस मुसीबत आ पड़ी, मुसीबत टूट पड़ी। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इनटू द एयर, वो तारीक शक्ल हवा में कूद पड़ी। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा, फौरी तौर पर आ, हरकत करते हुए सोफा से उतरने के लिए। A snarling, ranging, a snarling, raging Marmaduke, leaping forward towards Mike, drowned out the bang from the distant bedroom. एक गुर्राती हुई, गुस्से में भरपूर, एक गुर्राता हुआ, गुस्से में गुस्से में भरा हुआ मार्मेड्यूक, लीपिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स माइक, माइक की तरफ छलांग लगाता हुआ। ड्राउंड आउट द बेंग, उसने फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, दूर के बेडरूम से भौंकने की आने वाली तमाम आवाजों को जो है दबा दिया। यानी उसने इतनी जोर से छलांग लगाकर और गुर्राते हुए और भौंकना शुरू किया कि दूर के बेडरूम से जितनी आवाजें आ रही थी वो सब उसके सामने पस्त हो गईं। स्टॉप हिम, रोको इसको, डू समथिंग, कुछ करो, स्क्रीम्ड माइक, माइक चिल्लाया। ऐसी स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, जब वो आ, एक बड़ी आर्म चेयर बोलते हैं वो चेयर जिस पे हाथ रखने का वो बना हुआ होता है, ठीक है, एक बड़े से आर्म चेयर के पीछे जो है वो आर्म चेयर के पीछे वो आ, चल रहा था, या क्या कहते हैं, आ, छुप रहा था, और क्या कहते हैं वो डरा हुआ उसके पीछे जो है भाग रहा था। नीना एक्टेड जस्ट इन टाइम, नीना ने फौरी तौर पर जो है अमल किया, एक्शन में आ गई। नीना फौरन जो है वो एक्शन में आ गई। शी थ्रू हर सेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को उस कुत्ते के ऊपर फेंक दिया, यानी अपने आप को उस कुत्ते के ऊपर डाल दिया। अच्छा जी। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, उस कुत्ते को
زمین سے لگا کر مضبوطی سے پکڑتے ہوئے، نہیں اس کتے کو زمین پر پن کرتے ہوئے، دباتے ہوئے، اس نے اپنے آپ کو، اپنے پورے وزن کو جسم کے اس کے اوپر ڈال کر یہ چاہا کہ کتے کو زمین سے دبا کر رکھا جائے، سلوئنگ اٹ ڈاؤن، اس کی رفتار کو سست کرتے ہوئے. مائک سو ہز چانس، مائک نے اپنا موقع دیکھا، اینڈ ٹک ٹو ہز ہیلز امیڈیٹلی، اور فوراً وہاں سے 9 2 11 ہو گیا، ہیڈنگ اسٹریٹ فار دا فرنٹ ڈور، سیدھا فرنٹ ڈور کی طرف رخ کرتے ہوئے. ٹو ہیڈ کے معنی کہیں کا رخ کرنا، ٹو ہیڈ فار سم تھنگ یا ٹو ہیڈ ٹوورڈ سم تھنگ، کسی طرف جانا، کسی طرف رخ کرنا. نینا could not keep the writhing animal trapped for very long. نینا اس تل ملاتے ہوئے جانور کو بہت زیادہ دیر تک پھنسا ہوا نہیں رکھ سکتی تھی. It was almost as big as she was. وہ تقریباً اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ وہ خود تھی. And much stronger، اس سے کہیں زیادہ طاقتور. مائک ریچڈ فار دا ڈور ہینڈل، مائک دروازے کے ہینڈل کے لیے پہنچا، نہیں اس کے دروازے کے ہینڈل پکڑا. رینچ ڈٹ ڈاؤن، اس کو نیچے کی طرف مروڑ کر کھولا. پلڈ اوپن دا ڈور، دروازے کو دھکیل کر کھولا. اینڈ شاٹ آؤٹ سائڈ، اور گولی کی رفتار سے باہر نکل گیا. سلیمنگ دا ڈور فرملی بہائنڈ ہم، دروازے کو اپنے پیچھے مضبوطی سے بند کرتے ہوئے. اٹ واز ناٹ اے مومنٹ ٹو سون، یہ ایک بہت جلدی گزرنے والا لمحہ نہیں تھا. جب کوئی پریشان کن لمحہ ہوتا ہے تو ذرا سے دیر کا لمحہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت وقت لگ رہا ہے. تو اٹ واز ناٹ اے مومنٹ ٹو سون، یہ کوئی بہت جلدی سے گزرنے والا وقت نہیں تھا. لوکنگ اوور ہز شولڈر، اپنے کندھے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے، یعنی ایسے کر کے لوکنگ اوور ہز شولڈر، اپنے شولڈر کے اوپر سے دیکھتے ہوئے. ایز ہی ریسڈ فار دا گیٹ، جس دوران وہ گیٹ کے لیے ریس لگا رہا تھا. مائک سو مارمیڈیوکس گریٹ پوز اپ اگینسٹ دا ونڈو پینس نیکسٹ ٹو دا ڈور. مائک دیکھ سکتا تھا مارمیڈیوک کے بڑے پنجوں کو ونڈو پین کی، یعنی کھڑکی کی چوکھٹ، یہ کھڑکی کے جو وہ ہوتے ہیں، کھڑکی کی چوکھٹ یا کھڑکی پر، دروازے کے برابر میں کھڑکی پر اس کے بڑے بڑے پنجوں کو مائک مارمیڈیوک کے دیکھ سکتا تھا. The animal's large, unseeing eyes blazed like garnets. اس جانور کی بڑی نہ دیکھنے والی آنکھیں، یعنی وہ اندھا ہو گیا تھا لیکن یہ کہ اس کی آنکھیں، نہ دیکھنے والی آنکھیں، بلیزڈ چمک رہی تھیں، لائک گارنیٹس سرخ نگینے کی طرح. اینڈ ہز ٹیتھ ور بیڈ، اور اس کے دانت نوکیلے تھے. ہز فیروشس بارکس اینڈ گراؤلز ہیڈ انکریجڈ دا ادر ڈاگس ٹو بے لاؤڈر. اس کی خونخوار بھونکنے اور غرانے نے دوسرے کتوں کو کی بھی حوصلہ افزائی کری تھی اور زور سے بھونکنے کی. It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. ایسا لگ رہا تھا کہ پڑوس کے سارے کتے اس شور و غوغا میں شریک ہو گئے تھے. مائک لیپڈ اپ اینڈ اوور دا گیٹ، مائک نے اوپر چھلانگ لگائی اور پھر دروازے کے اوپر سے. لائک این ایتھلیٹ ان ہز پرائم، جیسا کہ کوئی کھلاڑی اپنے شباب پر ہو، جیسا کہ کوئی ایتھلیٹ اپنے شباب پر ہو. اینڈ کولیپسڈ ان اے ہیپ آن دا ڈسٹی گراؤنڈ، اور وہ ڈھیر ہو گیا ایک ڈھیر کی شکل میں، اور وہ گرا ایک ڈھیر کی شکل میں آن دا ڈسٹی گراؤنڈ، دھول والی زمین پر. ہی اسٹوڈ اپ شیکلی، وہ لرزتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے کھڑا ہوا. اینڈ اسٹل بریتھ لیس، اور ابھی بھی بے سانس. ڈسٹڈ ہز جیکٹ، اپنے جیکٹ کو جھاڑا. اینڈ ٹراؤزرز، اور اپنے پجاموں کو جھاڑا. ود ٹریمبلنگ ہینڈس، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے. فرام ہز پاکٹ ہی ٹوک اے لارج وائٹ ہینکرچیف، اپنی جیب سے اس نے ایک بڑی سفید دستی نکالی، رومال نکالا. اینڈ وائپ دا سویٹ آف ہز برو. ٹھیک ہے، ہینکر چیف بولتے ہیں کس کو؟ یہ ورڈ آیا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، رومال اور دستی کو بولتے ہیں. اور اس نے اینڈ وائپ دا سویٹ، اور اس نے پسینے کو پوچھا. سویٹ پسینہ، وائپ پوچھنا، پوچھا. آف ہز برو، اپنی پیشانی پر سے. برو پیشانی کو بولتے ہیں، یہ آئی برو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ آئی برو. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی پیشانی پر اس کو پوچھا. بائی
अलविदा नैना, ही कॉल्ड आउट, वो चिल्ला कर बोला, एंड वेव्ड और हाथ हिलाया, एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन द रोड, जिस दौरान वो सुरात के साथ, तेजी के साथ अपना रास्ता तय कर रहा था सड़क पर से नीचे जाते हुए, विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, बगैर पीछे मुड़कर देखते हुए। आई कॉल यू सम टाइम, मैं कभी तुमको कॉल करूंगा। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, शायद हम शहर में किसी दिन मिलें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, वो दोबारा फिर कभी नहीं मिले। निकोलस हॉर्सबर्ग। जी। आपका पढ़ा है कभी किसी खूंखार कुत्ते से पाला? नहीं पढ़ा। लेकिन यह है कि इस कहानी में बहुत तफसील के साथ जो है क्या क्या माइक सोच रहा था, और फिर कुत्ते की आवाज़, कुत्ते की बात, उसका भौंकना, और उसका ये सब चीज़ें बहुत तफसील के साथ और बहुत डिटेल में, और अल्फाज, बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुसन्निफ ने बयान की है। इस इस तरह के लेसन्स आप जो हैं इस नीयत से पढ़ा करें कि हम भी इस तरह बोलना और लिखना सीखें। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है आप लोग करेंगे ऐसा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। चलिए ठीक है।